رمضان کے بعد سب سے افضل ترین مسلمانوں کے جو دن ہے وہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن، یہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے، اجر و ثواب والے دن ہیں۔ ان دنوں کے اندر 2 عبادتیں ایسی ہیں جو صرف انہی دنوں میں ادا کی جا سکتی ہیں۔ ایک حج کی عبادت ہے اور دوسری قربانی کی عبادت ہے۔ ویسے تو یہ پورا عشرہ بہت فضیلت کا ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے۔ مسلمان ان کی راتوں میں عبادت کرتے ہیں، دن میں روزے رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن خصوصاً عرفہ کا روزہ اور عرفہ کی رات کی عبادت اور زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ لیکن یہ 2 عبادتیں جو خاص طور پہ پورے عالم اسلام میں اور امت مسلمہ میں اس کی ادائیگی کی شکل ہوتی ہے کہ مسلمان جوک در جوک بیت اللہ کی طرف جا کر وہاں مناسک حج ادا کرتے ہیں، اور اطراف عالم کے مسلمان قربانی کا حکم جو اللہ کی طرف سے ہے اس کو بڑے ذوق شوق سے، بڑے اہتمام سے اسے پورا کرتے ہیں۔ یہ سنت ابراہیمی ہے، لیکن صاحب حیثیت مسلمان کے لیے اس کا کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ سنت ابراہیمی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد کی، بیٹے کی ذبح کرنے کا حکم فرمایا تھا، اور پھر جنت سے ایک دمبے کی شکل میں اس کے بدلے میں اللہ نے عوض دیا، اس کو ذبح کیا۔ تو یہ سنت وہاں سے شروع ہوئی، لیکن ایک صاحب حیثیت مسلمان پر جو بالغ ہو، صحت مند ہو اور عقل والا ہو، اور اس پر یہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ البتہ واجب تو خاص نصاب پر ہے، لیکن اگر صاحب حیثیت مسلمان اپنی طرف سے، اپنی والدہ کی طرف سے جو دنیا میں نہیں رہی، والد جو دنیا میں نہیں رہے، بلکہ اس سے بڑھ کر محمد رسول اللہ کی طرف سے جو دنیا سے پردہ فرما گئے، یا اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے اگر قربانی کرنا چاہے تو اللہ کے حبیب نے اس کو بہت زیادہ سراہا، تعریف فرمائی، فضیلت کا باعث بتایا کہ یہ عبادت کا ایک ایسا موسم ہے اور ایسا غیر معمولی اجر و ثواب کا موقع ہے کہ جس قدر کثرت کے ساتھ اس قربانی کا اہتمام ہو سکے اس کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عبادت صرف انہی دنوں کے اندر مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے ہاں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو نہ تو ہماری طرف سے گوشت کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو ہماری طرف سے خون بہانے کا مقصود ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے اللہ کہ یہ عمل یہ مسلمان کس لیے کر رہا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، بس یہ اللہ کے ہاں قبولیت کا باعث ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو یہ قربانی کی عبادت انہی عشرہ ذی الحجہ میں 11، 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں مسلمان ادا کرتے ہیں۔ یوں تو یہ عبادت رات دن میں ہو سکتی ہے، لیکن دن میں کرنا زیادہ افضل ہے۔ پھر پہلے دن فضیلت ہے، پھر دوسرے دن فضیلت ہے، اور پھر تیسرے دن کی ہے کہ تیسرے دن بھی قربانی مغرب تک ہو سکتی ہے۔ میت نے اپنے ترکے میں سے قربانی کرنے کی وصیت کی ہو تو اگر ترکے کے 1/3 سے قربانی کی جا سکتی ہو، قربانی کی جائے گی، اس کا سارا گوشت فقراء میں صدقہ کیا جائے گا۔ دانے والا عید سے پہلے اگر جاتا ہے اور وصیت کرتا ہے کہ میرے مال میں سے میری طرف سے قربانی کر دینا، تو یہ قربانی اس کی طرف سے کرنا ضروری ہوتا ہے 1/3 مال میں سے، اور اس کا سارا مال صدقہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ویسے کوئی آدمی
اپنے ابا کی طرف سے اماں کی طرف سے جو دنیا سے چلے گئے انہوں نے کچھ نہیں کہا، یہ اپنے مال میں سے ان کی طرف سے قربانی کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے۔ کوئی شخص یہاں موجود نہیں، دوسرے شخص نے اس کی طرف سے اس کے کہے بغیر واجب قربانی کر دی تو یہ قربانی صحیح نہیں ہوتی۔ اگر گائے میں کسی غیب کا حصہ اس کے کہے بغیر تجویز کر دیا تو یہ قربانی دوسروں کی بھی صحیح نہیں رہے گی۔ بیٹا دبئی میں رہتا ہے، ہانگ کانگ میں رہتا ہے اور صاحب حیثیت ہے، اس پر قربانی واجب ہے، اس نے کہا نہیں، بتایا نہیں اور باپ نے بھی اسے نہیں بتایا، اس کی طرف سے یوں قربانی کر دی تو یہ قربانی اس کا واجب ادا نہیں ہوتا۔ واجب تو واجب ہے، وہ تو اس کو کہے گا، اس کی طرف سے ہوگی تب ہوگی، ورنہ یہ ادا نہیں ہوگی۔ اس کے ذمے وہ قربانی رہے گی، اس کو اس کی رقم ادا کرنا بعد میں ضروری اور واجب ہوگا۔ کوئی شخص اپنے مال میں سے بطور ایصال ثواب میت کی طرف سے قربانی کرے تو اس میں دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اپنی طرف ایک حصہ قربانی کر کے اس کا ثواب میت کو پہنچا دے، دوسرے کہ اس میت کا نام قربانی کے حصے پہ قرار دے کر قربانی کر دے۔ دونوں صورتیں جائز ہیں، جیسے بھی کرے۔ اس کا گوشت خود بھی استعمال کر سکتا ہے، فقراء کو بھی دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں 2 قربانیاں کر رہا ہوں، بس ایک کا ثواب اپنے والد کو پہنچانا چاہتا ہوں، یہ بھی صحیح ہے۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہے، ابتداءً کہہ دے ایک قربانی اپنی طرف سے ایک والد کی طرف سے، یہ بھی درست ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں، اور گوشت اپنے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے اور فقراء اور غریبوں میں بھی تقسیم کر سکتا ہے۔ جو قربانی دوسرے کی طرف سے بطور ایصال ثواب کی جائے، چونکہ وہ قربانی کرنے والے کی ملکیت ہوتی ہے، دوسرے کو ثواب پہنچتا ہے، اس لیے قربانی کا ایک حصہ ایک سے زیادہ لوگوں کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر یوں کیا جائے کہ ایک ہی قربانی اپنے 5 نابالغ بچوں کی طرف سے کرنا چاہے ہو سکتی ہے، ایک ہی قربانی اپنے 2 بچوں کی طرف سے کرنا چاہے، کیونکہ یہ ایصال ثواب کی قربانی ہے، جائز ہے۔ جیسے 2 رکعت نفل پڑھے اور آپ نے اس کا ثواب اپنے سارے بھائیوں کو پہنچا دیا، یہ جائز ہے۔ آپ نے عمرہ کیا، آپ نے اس کا ثواب اپنے ماں باپ دونوں کو پہنچا دیا، درست ہے۔ آپ نے طواف کیا، اس کا ثواب آپ نے اپنے سارے گھر والوں کو پہنچا دیا، یہ درست ہے۔ اسی طرح ایصال ثواب کی قربانی بھی ایک سے زائد لوگوں کو اس کا ثواب پہنچانا درست ہے۔ یعنی 2-3 بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں جو بالغ نہیں، جن پر قربانی واجب نہیں، ان کی طرف سے قربانی کر دینا، ایصال ثواب انہیں پہنچا دینا، یہ بالکل درست ہے۔ یہ افضل ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرے، یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں دوستوں کے لیے، ایک حصہ فقراء پر صدقہ کرے۔ اگر کوئی زیادہ حصہ فقراء پہ صدقہ کر دے یہ بھی درست ہے۔ اگر اپنے اہل و عیال زیادہ ہیں اس وجہ سے گوشت اپنے گھر میں رکھ لیا تو یہ بھی جائز ہے، لیکن نیت گوشت کھانے کی قربانی میں نہ ہو، اور اس لیے نہیں کہ میاں سبھی کر رہے ہیں ہم نہ کریں گے تو کیا کہیں گے برادری خاندان، یا یہ کہ اس دور میں ویسی گوشت تو ملتا نہیں چلو قربانی ہی کر لیں گے، گوشت کھا لیں گے۔ نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اور پھر اگر خود خرچ استعمال کرتا ہے تو استعمال کرنا اس کے لیے بالکل جائز ہے۔ قربانی کا گوشت فروخت کرنا جائز نہیں، کسی نے فروخت کر دیا ہو تو اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اس کو اجرت میں، قربانی کے گوشت کو اجرت میں کسائی کو دینا، یا اجرت میں اسے کھال دینا، یا اجرت میں اسے چربی دینا، یا اجرت میں اسے پائے دینا، یہ درست نہیں۔ یعنی پہلے سے اگر وہ کسائی یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں 500 روپے لوں گا بکرا کرنے میں، لیکن کھال میں لوں گا یا چربی میں لوں گا، آپ کہتے ہیں میاں چربی تو ویسے میری ضرورت ہے کوئی بات نہیں یہ لے لے، نا میاں نا میاں آپ کو 500 ملیں گے، چربی میں ہماری مرضی ہے آپ کو دیں نہ دیں، ٹھیک ہے نا، اور 500 طے ہو گیا۔ اب اگر چربی آپ اسے دے رہے ہیں، گوشت دے رہے ہیں، دے سکتے ہیں، لیکن اس کو اس کی شرط پر بنائے نہیں، تو پہلے سے کہتے میاں پائی میں لے کے جاؤں گا، سری میں لے کے جاؤں گا، ٹھیک ہے 500 روپے کر لیتا ہوں لیکن سری اور پائی میں لے کے جاؤں گا، یہ درست نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو معاوضے کا حصہ نہ بننے دے،
ہم جس کو اجرت کا حصہ نہ بننے دیں، وہ کہ میں چربی ساری میں لے کے جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، پھر میں اس ریٹ پہ آ رہا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اجرت میں کوئی چیز نہ دی جائے۔ قربانی کی کھال تو یوں ہی خیرات کر دے یا اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت صدقہ کر دے۔ گوشت یا چربی یہ کافر کو دینا بھی جائز ہے۔ قربانی کا گوشت ہندو کو بھی دے سکتے ہیں، عیسائی کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مسلمان کو جس طرح دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی یہ دے سکتے ہیں۔ البتہ گوشت یا چربی یا کھال کسائی کو مزدوری میں نہ دے، بلکہ مزدوری اپنی طرف سے الگ کر کے دے۔ اونٹ میں نہر افضل ہے، ذبح بھی جائز ہے، جبکہ گائے بکری میں ذبح مستحب ہے۔ تنہا ایک شخص پوری گائے ذبح کرے تو پوری گائے ایک قربانی ہو کر کل کی کل واجب ہو گئی۔ یعنی ایک آدمی کہتا ہے پوری گائے اپنی طرف سے قربانی کروں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کہنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں۔ اگر دل میں خیال کر لیا کہ میں قربانی کرتا ہوں، زبان سے کچھ نہیں پڑھا، فقط زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا تو قربانی درست ہو گئی۔ لیکن اگر دعا یاد ہو، دعا پڑھ لینا بہتر ہے۔ ذبح سے پہلے یہ دعا ہے، انی وجہت وجہی الی آخری۔ قربانی کی رسی وغیرہ سب چیزیں خیرات کر دے۔ جس پر قربانی واجب تھی لیکن اس نے برسوں قربانی نہیں کی تو گناہ کی معافی بھی مانگے، اور جتنے سالوں کی قربانی رہ گئی اس قدر قیمت کا صدقہ کر دے۔ جس پر قربانی واجب تھی لیکن مسئلہ ہی معلوم نہیں تھا، اب پتہ چلا میاں میں تو مالدار تھا، جیسی بالغ ہوا تھا میرے پاس تو اتنی مالیت تھی، اور میں تو کتنے سال تک یہ سمجھتا تھا کہ ابا نے قربانی گھر میں کر لی کافی ہو گئی، اماں ابا کی ہو گئی، سب بھائیوں کی بھی ہو گئی، بہنوں کی بھی ہو گئی، ہاں ہم نے تو یہ سمجھا تھا۔ اب پتہ چلا کہ نہیں، سب پہ قربانی واجب تھی، کئی سالوں کی قربانی رہ گئی، تو گناہ کی معافی بھی مانگے اور اندازہ کر کے ان تمام سالوں کی قربانی کے بقدر رقم صدقہ کر دے، تب معافی ہوگی، ورنہ معافی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اس قربانی واجب تھی لیکن اس نے برسوں قربانی نہیں کی تو گناہ کی معافی بھی مانگے، جتنے سالوں کی قربانی رہ گئی اس قدر قیمت صدقہ کر دے۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب۔